محترم جناب فیصل اشرف صاحب السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے کئی سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، کیا یہ شرک ہے؟ اچھا دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہرگز عقیدہ ہمارا نہیں کہ حضور اپنے جسم اور جسمانیت کے ساتھ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں جلواگر ہونے کے باوجود سارے عالم کو، ساری دنیا کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی چیز اور کوئی زمین کا حصہ حضور کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. یہ ہے ہمارا حاضر ناظر کہنے کا مطلب. نہ یہ کہ جسم اور جسمانی کے ساتھ حضور میرے گھر میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس جہاں کا کوئی گوشہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے اوجھل نہیں. حضور علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں تو ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ گویا جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں کر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشرق و مغرب، جنوب و شمال، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ تحت الثری سے لے کے عرش اعلی تک کی کوئی چیز بھی حضور کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. یہ مطلب ہے ہمارا حاضر ناظر کہنے پر. یہ ہرگز نہیں کہ ہر جگہ حضور موجود ہیں اپنے جسم اور جسمانیت کے ساتھ. البتہ وہ اپنی قبر میں ہونے کے باوجود جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے. میں ایک مثال ہی میں آپ کے ذہن میں بٹھاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تو لاکھوں مقامات پر بھی ایک وقت میں جا سکتے. آپ اٹھائیے مشکات شریف، باب اس بات عذاب قبر، اس میں کئی طرق سے یہ حدیث آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو جب قبر میں اتارا جائے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ قبر والا کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو اس سے میت جواب دے گی دین الاسلام، میرا دین اسلام. پھر فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا کر کے کہیں گے، یعنی ہر مرنے والے کی قبر میں حضور کا جلوہ ہوگا، اور اس کو دکھا کر کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہ جو سامنے ایک مرد، ایک شخص کھڑا ہوا، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اگر مومن اور مسلمان ہوگا تو کہے گا ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں اتنا اور بھی ہے کہ فرشتے کہیں گے نم کنمتی العروس، تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی قیامت تک ویسے سو جا جیسے دلہن سوتی. اب دیکھیے کتنا سادہ سا مسئلہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بتائیے فیصل اشرف صاحب، ایک دن میں کئی آدمی کا انتقال ہوتا ہے؟ کیا پاکستانی میں ہوتا ہے یا ہندوستان میں بھی ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں ہوتا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کا انتقال ہو، اس سے تیسرا سوال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا کر ہوتا ہے. اب دیکھیے کہاں کہاں حضور علیہ السلام جلوہ گر. بس آپ اپنے دماغ کو سمجھانے کے لیے سمجھے جیسے چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، سورج جیسے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے. ہر شخص اسے دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کراچی والے کہ یہ ہمارا سورج ہے، لاہور والے کہتے ہیں یہ ہمارا سورج ہے. ایسا ہی مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو یوں عطا فرمایا کہ سارے عالم کو حضور علیہ السلام روشن کر رہے ہیں اور ہر جگہ آپ کا جلوہ. پھر یہ آپ کا سوال ہے کیا ہم اہل سنت حنفی اور شافعی مذہب کے عقائد میں فرق ہے؟ دیکھیے عقائد جو بنیادی ہیں ان میں تو فرق نہیں ہے، فروعات میں فرق ہے. جیسے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، امام شافعی ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. ہماری یہاں رفع دین منسوخ ہے اور امام شافعی اپنے مقلدین کو کہتے ہیں کہ رفع دین کریں. ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، وہ آمین کو زور سے کہتے ہیں. امام شافعی کی یہاں امام کے پیچھے قرات کرنا یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہمارے امام کے نزدیک جب آدمی بجماعت نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے پیچھے ہم کوئی سورت نہیں پڑھتے. تیسرا آپ نے پوچھا کہ مسجد نبوی حرم شریف میں رش کی وجہ سے کیا نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے مسجد نبوی ہو یا حرم شریف ہو، کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی کے سامنے سے گزرنا ہرگز جائز نہیں. البتہ اتنا جائز ہے کہ حرم شریف میں آپ ہوں، بیت اللہ شریف میں، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگوں کے سامنے سے ہوتے ہوئے کعبے کا طواف کرنا جائز.
علماء فرماتے ہیں کہ طواف بھی مثل نماز ہے، اس لیے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے طواف کرنے کو علماء نے جائز لکھا، لیکن اس کے سامنے سے گزرنا ہرگز جائز نہیں۔ پھر آپ نے یہ پوچھا قرآن شریف کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ پوری آیت جو ہے یہ کس پارے میں؟ یہ سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع میں آخری آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اس کے آگے بھی آیت۔ پھر آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے وضاحت نہیں کی کہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے، جس کو ہم بتاتے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس آیت کے تناظر میں کوئی بات تو آپ نیا ای میل ہمیں کیجیے اور اس میں اپنے سوال سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم آپ کو تسلی